بولتا ہے اس کا مخلص ہو، تاکہ آپ سے سننے کے بعد یہ معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر سنسنی نہ پھیلائے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے اس کو سمجھائے، اس سے بات کرے۔ لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ بھی تو تمہارے گناہوں پر تمہیں فوراً نہیں پکڑتا۔ تمہاری زبان کے گناہ ہوں یا تمہارے جسم کے گناہ ہوں، تمہارے اعضاء کے گناہ ہوں، تمہارے جوارے کے گناہ ہوں، اللہ تو ہر گناہ کے اوپر آپ کی اور میری پکڑ نہیں کرتا۔ تو پھر تمہارے لیے بھی قول کا جہاد کرنا آسان ہے، زبانوں سے جہاد کرنا آسان ہے۔ میرے اور آپ کے یہی جہاد ہے، میری اور آپ کی یہی ہجرتیں ہیں کہ زبان کے اوپر الفاظ آنے کے لیے مچلیں گے، لیکن آپ کا اور میرا جہاد کیا ہے کہ آپ اور میں ان غیبت کے الفاظ کو، ان غلط الفاظ کو جو کسی کی برائی میں نکل رہے ہیں، جو کسی کو طنز کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، جو کسی کی چغلی میں نکل رہے ہیں، ہم ان کو روک لیں۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، یعنی رسولوں کو مانے بغیر آپ اور میں کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نجات ہو سکتی ہے؟ بتائیے، کیا اللہ کے رسول کو مانے بغیر نجات ہو سکتی ہے؟ جبکہ قرآن میں کتنی جگہ ہم نے پڑھ لیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو رسولوں کے درمیان میں جنہوں نے تفریق کی کہ ہم اس رسول کو مانیں گے اور اس رسول کو نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنا انجام خراب کیا۔ ہمیں رسولوں کے درمیان میں تفریق نہیں کرنی۔ آپ کو بتایا ہے تفریق بین الرسل اسلام میں کفر ہے، تفضیل بین الرسل اس کی اجازت ہے، یہ سنت سے ثابت بھی ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب آپ دین میں سے، شریعت میں سے رسول کو نکال دیں گے تو دین آپ کی پسند کا دین بن جائے گا، آپ کا من پسند دین بن جائے گا۔ جب رسول کی تعلیمات کو نکال دیا تو پھر لوگوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ زکوٰۃ دینا کوئی فرض نہیں ہے۔ جب رسول کی سنت کو نکال دیا تو لوگوں نے یہ تک سمجھنا شروع کر دیا کہ قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، قربانی نہ کرو، یہ پیسہ تم کسی غریب کو دے دو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رسولوں کو درمیان سے شریعت کے نکال دیا جاتا ہے اور شریعت کے اندر پھر پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب دین کو بلینڈر میں ڈال کر اس کی سمودھی بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا فیصلہ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا اولئک ھم الکافرون حقا، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہوگی۔ بس ایک رسول کو ایک پوسٹ مین کی طرح سمجھا، نعوذ باللہ، کہ بس ہمیں قرآن لا کر انہوں نے دے دیا، ہمیں انہوں نے بس اپنی جو تھی تعلیمات اللہ کی پہنچا دی۔ رسول کو پوسٹ مین کی طرح نہیں سمجھا جاتا۔ رسول جو ہیں وہ اللہ کے خط کو، اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، عمل کر کے دکھانے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، شریعت کو امپلیمنٹ کر کے دکھانے کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ بات یہاں واضح کر دی کہ جو رسول کو نہ مانے وہ پکا کافر۔ اپنا عقیدہ درست کر لو۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں، ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آخرت کے بارے میں ایسا کانسیپٹ نہ رکھیں کہ جیسے ایک گرینڈ گیدرنگ ہوگی، ہم سب اکٹھے ہوں گے اور پھر ہمیں اپنی اپنی اعمال کی کتابیں دے دی جائیں گی، اور سب ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے، ٹھٹے لگاتے ہوئے، ہنستے مسکراتے، کھلکھلاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بہت سخت وقت ہوگا، وہ وقت روز محشر کا جس کے لیے آتا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ شیبا کے الفاظ آتے ہیں، بوڑھا کر دے گا بچوں کو۔ اتنا سخت وقت ہوگا وہ وقت جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، وہ وقت جس میں لوگ اپنے ہی پسینے میں اپنی ناک تک ڈوبے ہوں گے، وہ وقت جو شرمندگی کا وقت ہوگا، وہ وقت جو پریشانی کا وقت ہوگا۔ لیکن اس وقت کی پریشانی کام آئے گی؟ اس وقت کی پریشانی کام نہیں آئے گی۔ تو آج جو اللہ درگزر فرمانے والا تیار بیٹھا ہے، اللہ کی طرف سے تمام تعلیمات کو ایکسپٹ کر لو۔ وحدت دین کا جو کانسیپٹ ہے اس کی جڑ کاٹ دی گئی۔ وحدت ادیان کا آپ نے لفظ سنا ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو، تو اس سے بڑھ چڑھ کر کوئی ان پر
آسمان سے تحریر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے بھی کر چکے ہیں۔ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ آپ کو یاد ہوگا، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اور میں اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کسی اسکالر نے کہا کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لو۔ مومن کے دل میں رب آ جاتا ہے، کیوں؟ رب کی محبت ہوتی ہے۔ رب فزیکلی نہیں آ جاتا، رب کی محبت، شریعت کی محبت، قرآن کی محبت، ہدایت کی محبت، سنت کی محبت، یہ سب دل کے اندر ہوتی ہے تو رب کی پہچان خود بخود ہو جاتی ہے۔ پھر شک نہیں رہتا کہ پتہ نہیں یہ جو رسول باتیں بتا رہے ہیں یہ سچی ہیں کہ نہیں ہیں۔ پھر انسان اسکیپزم کی تلاش میں نہیں رہتا۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو طور کو اٹھایا تھا، یہ اللہ نے کیا ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے اٹھایا تھا یا ان کو احساس دلانے کے لیے اٹھایا تھا کہ اللہ کی ہستی کیا ہستی ہے؟ ان کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا۔ ان کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ جو تم پر کتاب کی ذمہ داری دی جا رہی ہے یہ کتنی سخت ذمہ داری ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ جب فتح نصیب ہو رہی ہو، کسی جگہ کو فتح کر کے تم ادھر جا رہے ہو، تو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے جاؤ، اکڑ کر نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر مبارک جو تھا وہ اونٹنی کے بالوں سے، گردن کے بالوں سے ٹچ ہو رہا تھا۔ اتنا جھکے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اکڑ نہیں تھی، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی سیلف کریڈٹ نہیں تھا، کوئی اپنی تعریفیں نہیں تھی، عاجزی۔ اس لیے ان سے بھی کہا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو قتل کیا۔ ہم نے پیغمبروں کو قتل تو نہیں کیا، لیکن اس مسلمان امت نے کتاب کو ضرور جھٹلایا ہے۔ بالکل میری اور آپ کی کہانی ہے۔ ہم نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اپنے دلوں کے اندر کئی بت بنا کر رکھے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں نے تو یہ کیا کہ بنی اسرائیلیوں نے پیغمبروں کا ناحق قتل کیا۔ اچھا، اگر پیغمبروں کا ناحق قتل کیا تو یہ بھی آپ اور میں ایک طرح سے اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء الامتی کل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ کیا آج اسکالرز کا مرڈر نہیں ہوتا؟ کیا آج مفتیوں کا مرڈر نہیں ہوتا؟ کیا آج شیوخ کا مرڈر نہیں ہوتا؟ کتنی محنت کر کے ایک مفتی بنتا ہے، کتنی محنت کر کے ایک شیخ بنتا ہے، کتنی محنت اور پڑھائی کے بعد ایک عالم بنتا ہے، اور ٹارگٹ کلنگ کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بالکل آپ کی اور میری کہانی۔ آیات کو بھی جھٹلایا، پیغمبروں کو بھی قتل کیا، اور پیغمبروں کو قتل کرنے کی دلیل ہمیں مل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ خود سمجھ رہے ہیں یہ سارے کام کر کے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے۔ کیسا ٹھپا لگاتا ہے؟ جب اللہ دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے، نیکی بری لگنے لگ جاتی ہے اور برائی میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ وہ ورجن تھی، ان پر بہتان لگایا۔ اور ان پر بہتان کیا لگایا تھا؟ بنی اسرائیلیوں کی کہانی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جوزف کارپینٹر کے ساتھ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کے ناجائز تعلقات ہیں، اور خود کہا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔
اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، یعنی ان کا عقیدہ گمان کی بنیاد پر ہے، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں. انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. کروسیفیکیشن کے عقیدے کے اوپر کرسچینٹی کی بنیاد ہے، اور کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے. خود اپنی زبانوں سے انہوں نے اس چیز کو مان لیا. تو یہودی جو ہیں اور عیسائی جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کر دیا گیا. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنے پاس بلا لیا. یہ چیز جو ہے یہ قرآن اور باقی ان کی اہل کتاب کی تعلیمات میں الگ الگ ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. یعنی عیسائیت کی بنیاد کو بتا دیا گیا کہ وہ کروسیفیکیشن کے اوپر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے، اور پھر مسلمان جو ہیں ان کے پیچھے جنگ لڑیں گے. اور یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں. اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کیسے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں؟ آج میں اور آپ دیکھیں، کیا ہمیں طاغوت اللہ کے راستے سے روکتا ہے؟ فیشن ہمارے معاشرے کا طاغوت ہے یا نہیں ہے؟ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ سرکش قوت جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے. اگر فیشن مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو وہ آج کا طاغوت ہے. اگر اسلام کی طاقت جو ہے وہ عورتوں کے سروں پر دوپٹے لا سکتی ہے تو پھر فیشن کی باتوں میں آ کر عورتوں کے سر ننگے نہیں ہونے چاہیے. یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ سے جو راستے سے جو روکتے ہیں وہ بہرحال طاغوت کو فالو کرتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. یعنی حرام ایک طرح سے محروم کے معنی میں بھی آتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ کے اندر کہ سود کی ابتدا کرنے والے یہودی تھے. سود سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کیا، اور ان کی وجہ سے ہی سود جو ہے یہ اکانومی کے اندر دنیا کی پھیلا ہے. اور اس کے بعد یہ تیزی سے پھیلتا ہوا سب کنونشنل بینکنگ کے اوپر یہ سسٹم آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنے بارے میں کوئی چیزیں جو تھیں ان کو خود سے حرام کر لیا تھا، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اپنی ذمہ داری بخشش کی آپ کو اور مجھے خود اٹھانی ہے. اگر میں اور آپ فکر مند ہیں کہ اللہ بیٹھا ہے بخشنے کے لیے، اللہ موجود ہے غفور اور رحیم بن کے، تو میں دوسروں کی طرف نہ دیکھوں کہ جب سب بدلیں گے تو میں بھی بدل جاؤں گی. جب سب اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں گے تو میں بھی اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ جاؤں گی. خود اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ استوار کریں. جہاں تک سود کی بات ہے تو سود کے لیے آتا ہے احادیث کے اندر کہ سود کے 70 ڈیفرنٹ لیولز ہیں، 70 مختلف درجے ہیں، اور جو اس کا سب سے زیادہ اس کا تکلیف دہ درجہ ہے وہ یہ ہے جیسے کوئی سود کھانے والا شخص کیسے ہے، جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ سود کھانے والے کا معاملہ رکھا گیا ہے. اللہ ہم سب کو سودی کاروبار سے اور سود سے محفوظ رکھے. یہ جو بینکنگ سسٹم، انٹرسٹ بیس سسٹم سارے کا سارا ہے، یہ سب انہی کا بنایا ہوا ہے. اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو، تفاسیر میں آپ نے یہ پڑھا ہو، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہیکل میں بیٹھ کر یہودی جو تھے وہ سارا سودی کاروبار کیا کرتے تھے. وہیں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا.
ہم نے موسیٰ سے اسی طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب آتا تھا کلیم اللہ، اللہ سے جنہوں نے بات کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی یہاں پر خصوصیات بتا دیں. اللہ نے اپنے کسی نبی سے بات کی، کسی کو اپنا دوست بنایا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا. اللہ اس کلام کے ذریعے بات کرتا ہے، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی بات کرتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے کلام کو ہم سن رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ شرف تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی دیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کرتے تھے تو ان کو بہت کریونگ ہوتی تھی، وہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا موقع کب آئے کہ میں اللہ سے بات کروں. ہمارا حال یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور ہم گھڑی دیکھ کے کہتے ہیں اچھا 15 منٹ اور، اچھا 15 منٹ اور سو جاتی ہوں، اچھا 10 منٹ اور پاور سنوز لگا کے سو جاتی ہوں، اچھا 5 منٹ اور سو جاتی ہوں. جب کسی ہستی کو، کوئی اعلیٰ ہستی ہو، کوئی آپ کی پسندیدہ ہستی ہو، یا کوئی بہت ہی مشہور ہستی ہو، چلیں مشہور ہستی مشیل اوباما آ گئیں، اور مشیل اوباما جو ہیں وہ آپ کے گھر شام میں آ رہی ہیں. آپ کو تو ایکسائٹمنٹ کے مارے نیند ہی نہیں آئے گی، میں کیا کر لوں اور کیا پہن لوں اور کس طرح سے ان کو جو ہے میں انٹرٹین کر دوں. جب آپ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت سے ملتے ہیں تو آپ کا اس وقت معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات پرولونگ ہو جائے، لمبی ہو جائے. آپ دیکھیں اکثر آپ مثال کے طور پر اپنے بچوں کو ویژولائز کریں، ان کو اپنی پسند کی کوئی ٹی وی ایکٹر مل گئی یا کوئی ٹی وی اینکر مل گئی کسی گیدرنگ میں. اب وہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے برابر والی کرسی پر جا کر بیٹھ جائیں. پھر جب بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بچے کہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، حالانکہ سوال کوئی نہیں پوچھنا ہوتا، صرف بات کرنے کی ایک تھوڑی سی جو ہے وہ اپرچونٹی چاہیے ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے اللہ سے بات کرنے کی کریونگ ہوا کرتی تھی. اللہ ہمارے اندر بھی جب ہم نماز پڑھیں تو یہ کریونگ پیدا کر دیں. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد بتا دیا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ تمہارے پاس حجت نہ رہے. یہ تم اللہ کو نہ کہہ سکو کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شریعت پر کیسے عمل کرنا ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اس حکم کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. اللہ نے اتمام حجت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا. یہاں یہ بات واضح کر دی گئی، رسول حجت بن کر آتے ہیں تاکہ قیامت کے دن کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی چیز پسند نہیں ہے. اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. رسول لوگوں کو برائی کا انجام بتانے آتے ہیں، زبردستی ایمان لانے کے لیے نہیں آتے. یہ بتا دیا گیا اللہ گواہ ہے، اللہ نے تو علم دے دیا اور اللہ جانتا ہے کہ رسولوں نے بھی اس کو منو ان پہنچا دیا. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجوز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یعنی بتا دیا گیا کہ اللہ تم لوگوں کو معاف کر دینے پر مجبور نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم کلمہ گو ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، تو یاد رکھنا بنی اسرائیلیوں کا بھی یہی تھاٹ پیٹرن تھا. اللہ نے ان سے کہہ دیا تل کا امانی یوہم، یہ تمہاری وش فل تھنکنگ ہے، اللہ کی رحمت کو اپنا رائٹ نہ سمجھنا. لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، تو کیا کرو؟ نعتیں پڑھتے رہو، میلاد کرتے رہو، سلام پڑھتے رہو، اور سلام پڑھتے میں کھڑے ہو جاؤ، اور جو کھڑا نہ ہو اس کو کہو گستاخ رسول. یہ کرتے رہو. کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. کس پر ایمان لے آؤ؟ جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں. ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا؟ دو طرح سے اب آپ کو پتہ چل گیا ایمان لایا جاتا ہے. ایک زبان سے اقرار کر کے کہ ہاں میں ایمان لائی، اللہ کے رسول نے جو جو تعلیمات دی ہیں وہ برحق ہیں. دوسرا ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ عمل کے ذریعے. عمل اس کی گواہی دیتا ہے. اللہ نے کہا فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، ایمان لے آؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہے.
دین میں مبالغہ کر کے کسی چیز کا مقام بڑھا مت دینا. جس مقام پر رسول اللہ نے جس چیز کو رکھا ہے اس مقام کے اوپر ہی اس چیز کو رکھنا. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے اسی چیز کو کرنا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو عیسائیوں نے ٹرینٹی کا عقیدہ اپنایا وہ انہوں نے غلو کی وجہ سے کیا. غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں اپنے ذہن سے اضافہ کر دینا، اپنی مرضی سے ایگزیجریشن کر دینا. جس چیز میں مبالغہ اسلام نے نہیں کیا، شریعت نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو بتا دیا گیا کہ رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس میں اپنے عمل کو درست کرنا. اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی. اے اہل کتاب یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اللہ نے بتا دیا اپنے دین میں غلو نہ کرو، نوافل کو فرائض نہ بنا لو، فرائض کو نوافل نہ بنا لو، کلٹس نہ بنا لینا. دین میں مبالغہ خطرناک ہے. جو یہ مبالغہ ہوتا ہے، ایگزیجریشن دین میں ہوتا ہے، یہ انسان کو شرک اور بدعات کی طرف لے جاتا ہے. بدعات پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ نے کہا دین میں ایگزیجریشن نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. اہل کتاب کا عیسائیوں کا غلو کیا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا تھا. جو کام اللہ نے نہیں کہا، جو بات اللہ نے نہیں کہی، انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر دی. اس لیے دین میں غلو ہو گیا. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. یعنی کیا کرو؟ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ٹرینٹی نہ کہو بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ تین ہیں. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خَيْرًا لَكُمْ، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. نصارہ 25 دسمبر کو اپنے نبی کی عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ مناتے ہیں، غلو کرتے ہیں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے، آپ آگے قرآن میں پڑھ لیں گے کہ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جو کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، اور کھجور پکتی ہے شدید گرمی کے اندر، سخت گرمی کے اندر کھجور پکتی ہے. تو عیسائیوں نے غلو کیا، 25 دسمبر کو اپنے نبی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. مسلمانوں نے غلو کیا اور کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سیلیبریشن کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو. کیا یہ غلو نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت میں آگے بڑھنا نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے بڑھنا نہیں ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو کام بدعت تھے وہ عبادت بن گئے، اور جو کام عبادت تھے ان کی ویلیو ختم ہو کے رہ گئی. یہ نتیجہ ہوتا ہے غلو کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اپنے نبی کی محبت میں بھی حد سے مت بڑھ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا بہترین معاملہ درمیانی معاملہ ہوتا ہے، اور غلو کی وجہ سے ہی پچھلی قومیں ہلاک کی گئی ہیں. تو نبی کی محبت میں بھی آپ اور میں غلو نہ کریں. مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. کیا اتنی پیاری بات ہے، ہمارے لیے کتنا سبق ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. ہم اس کو پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. قرآن کی ہر آیت میں اتنی باتیں ہیں اور میری گھڑی اتنی تیز چلتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے جو ہوں مینج کروں گی. اس لیے میں نے آپ لوگوں سے درخواست کرنی کہ اگر آپ مجھے 12:30 کے بعد 10 سے 15 منٹ دے دیا کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ابھی دیکھیں حالانکہ پڑھنے کو ہم ایک جملہ پڑھ کے چلے جائیں کہ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. کیا آپ اور میں عار سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندیاں ہوں؟ ہم کسی ایسی ایلیٹ محفل میں ہوتے ہیں جہاں سب بڑے بڑے پروفیشن والے لوگ ہوتے ہیں، چھینک آتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسکیوز می، کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں. ہم پڑھے لکھے اپنے خاندانوں میں ہوتے ہیں، اپنے پڑھے لکھے سوشل ایلیٹ سرکلز میں ہوتے ہیں، اور وہاں کوئی بات کرتا ہے قرآن کی تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے قرآن، ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن. حالانکہ لفظ کیا ہے؟ قرآن. پھر آپ قوف کیوں نہیں بولتے؟ آپ سلام کرتی ہیں، آپ نہیں کہتی السلام علیکم، آپ کہتی ہیں السلام علیکم. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئین کہاں گیا؟ آپ کہیں اگر میں نے آئین پروناؤنس کر دیا،
قاف پروناؤنس کر دیا تو پھر تو لگے گا میں کسی مدرسے سے پڑھ کر آئی ہوں. اس کا مطلب ہے ہم اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھنے میں آر محسوس کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. اللہ کے کسی نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا. کبھی انگلش کا ایکسنٹ ہمارا خراب ہو تو بچے کتنا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کا تو ایکسنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. اب بچوں سے آپ کہیں کہ یہ تو میں برٹش ایکسنٹ میں بات کر رہی ہوں, بچے کہیں کوئی نہیں یہ تو امریکن ایکسنٹ ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں برٹش ایکسنٹ کیسا ہوتا ہے. اس میں تو ہماری بڑی پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں, اس وقت تو ہم بہت محتاط رہتے ہیں, اور ایسے میں کیا ہو جاتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا میں اور آپ اپنی زندگی میں اللہ کا بندہ بننے کو آر سمجھتے ہیں یا خوشی خوشی کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کا بندہ بنتے ہیں. اور نامقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر لے گا. ایون یہ جو آر نہ سمجھنے کی بات ہے, اس میں ایک اور بات بڑے مزے کی آتی ہے. آپ جس مدرسے, مثال کے طور پر آپ کسی مدرسے سے پڑھتی ہیں یا آپ کا بچہ کسی مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے, آپ کبھی اس کا سٹیکر اپنی کار پر لگائیں گی؟ اپنے بچوں کی سکولز کا اور یونیورسٹیز کے سٹیکرز کتنے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ گاڑیوں پہ لگاتے ہیں. سوچنے کی بات ہے, ہمیں اللہ کا بندہ بننا پسند ہے یا ہم اس چیز کو آر سمجھتے ہیں. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے, اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں مدد نہیں ملے گی. یا ایھا الناس, اے لوگو, اللہ تعالیٰ نے آواز دی یہاں پر تمام انسانیت کو. قد جاءکم برہان, تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے, تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. روشنی سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے پاس دو طرح کا نور ہوگا. ایک نور چاہیے آپ کو ماحول کا نور, اور ایک نور آپ کو چاہیے آپ کی آنکھوں کا نور. مثال کے طور پر اس وقت ہم سب اپنی آنکھیں بند کر لیں تو کیا یہ جو ماحول کے اندر روشنی ہے یہ ہمیں فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی. تو یہ دو طرح کے نور جو ہیں یہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کی بصارت بھی دے, اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بلائنڈ رکھا ہے تو اس کے دل کی بصیرت اس کو بتائے گی کہ وہ ماحول کے نور کو کیسے پہچانے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا. دعا کریں کہ اللہ مجھے ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اور ہمیں ایسی جگہ پہنچا دے کہ جہاں ہم اپنے عمل پر جم جائیں, ایسے جمیں کہ ہم نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اوروں کو بھی اس عمل کی طرف لانے کے لیے ترغیب دے سکیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے پیچھے وراثت کے احکامات پڑھے تھے. ایک یہ آخری آیت آتی ہے سورہ نساء کی جس میں وراثت کا آخری حکم آتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کا ترکے میں سے نصف پائے گی, اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی, اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. احکامات وراثت جس کے لیے ہم نے بات کی تھی ان کو علم الفروض کہا جاتا ہے. ان کا علم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا علم حاصل کرو. جب آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو مناسب طریقہ یہی ہے کہ کسی مفتی سے تمام حصے نکلوائے جائیں, ان کو ڈیٹیل بتا کے کہ ہم اتنے بہنیں ہیں, اتنے بھائی ہیں, ماں اگر حیات ہیں, مثال کے طور پر والد کا انتقال ہوتا ہے تو مفتی سے تمام حصے نکلوا کر اس کے مطابق تقسیم کی جائے. اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی خواہش کے مطابق تقسیم نہیں ہے, بہت سسٹمیٹک قانون دیا گیا ہے قانون وراثت کا اسلام کے اندر, اور اس کے لیے ہر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا. تو جو اس کے ایکسپرٹ ہیں ان سے جا کر حصے نکلوا لینے چاہیے اور اس کے مطابق ڈسٹریبیوشن کر دینا چاہیے.